موبائل آپ لوگ منہ میں ڈالتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جو زین اراکین نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا, ان سب کے حوالے سے 2-3 واضح باتیں کر دوں. ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا, 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے, اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے. انہوں نے ہر مہینے کو اپروچ کیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے اور عمر ایوب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیے تاکہ اپنے چہرے چھپا سکیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں, ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا. پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا, فلاں کا یہ اٹھا لیا. یہ ساری جو ہے میری بھگت ہوتی تھی, کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا. صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں, کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی. اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے. اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بیرسٹر گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ سر یہ بتائیے, خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے, خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے ماشاءاللہ اب شکر ہے مسجد کے خطیب نہیں ہے. سر خواجہ آصف نے بات کی کہ جو 4 ارکان آئے تھے یہ آزاد ارکان اسمبلی ہم ہیں, سب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو فیل ہم بے نشان ہو گئے تھے, بلے کا نشان ہم سے چھین لیا. تو میں خود بھی آزاد پاس ہوا ہوں. میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس, تو ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں. تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں, میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کمپین ہو رہی تھی, خان کے نام پہ اس مبارک زیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا. یہ پارٹی کی کمزوری نہیں تھی سر کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے. زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے, زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے, فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی. اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا. لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف, اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے ملے نہ, اس کا موقف نہ سنیں, شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا کیا کرنا ہے آپ جو منحرف ہو چکے ہیں؟ منحرف جو ہو چکے ہیں, قانون اور آئین کہتے ہیں نا, یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے. اور کتنا لگا ہے سر؟ اور مزے کی بات بتا دوں, آپ کو بھی ایکسس ہوئے, آپ بھی ایکسس ہوئے سر, آپ نے کہا سب جی مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے, اور بولی لگانے کی کوشش کی. کتنی ہے سر؟ دیکھیے 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں, لہذا پیسے جو ہیں یہ ضمیر فروشی ہے. اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو. ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, تو کوئی ایسا تھا نہیں, شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا. مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ سامنے آ گئے ہیں, چند لوگ جو ہیں میرے کوئی تعلقات نہیں ہے, میں وکیل ہوں, تو لہٰذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 منٹ, کوئی دبنگ سبنگ نہیں ہے. بات سنیں, یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی ان سب کا میں وکیل رہا ہوں, 90% لیڈرشپ کا. ادھر سے جو ہیں بھائی لوگ نکل جاتے تھے, پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا. تو لہٰذا ان تمام ہتھکنڈوں کو سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اچھا مروت صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کنسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اعتراضات تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے؟ کیونکہ اب آپ کے پاس بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے پاس. ایک بات میں بتا دوں,
بیرسٹر گور صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امینڈمنٹ بری لگی ہے. بیرسٹر صاحب کے پرانے لیڈر نے بڑی کوشش کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے آئینی ترمیم. دیکھیں بلاول بھٹو نے 2-3 باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو، بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی ہے کمال کی تقریر کی ہے. بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس کی تقریر بڑی ہی سیر آسر ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کی جو گزشتہ 2 ایام میں جو اسٹیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افینڈنگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی. کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی زبان میں، ماشاءاللہ. یہ داد دیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے. خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہیں؟ یار پہلے وہ ایک بات تو مکمل ہونے دو نا. تم پشتو میں کہتے ہیں بڑوندہ ہے، تم بڑوندے بہت زیادہ ہو. بڑوندہ جو ہے نا جلد باز کو. اچھا اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کوئی غلط بات. غلط یار میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ہے ماشاءاللہ. اچھا کنٹینیو کریں سر. تو یہ جو مولانا صاحب نے آج تقریر کی ہے بڑی کمال کی تقریر کی ہے. اصولی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پہ موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اور بقیہ جو 3 ملٹری کورٹس والی باتیں، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ والی باتیں، آرٹیکل 63 کی امینڈمنٹ والی باتیں، وہ بڑی زہریلی ہوتی. اوورآل جو ہیں جس انداز میں یہ لوگوں کو اغوا کر کے یا خرید کے جو امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈسپیکیبل ہے. یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تقاریر کی ہے یہ بھی سوٹ. خواجہ آصف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ 8 آنریبل جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کی ان سب کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں. ان کی کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ جیسا آدمی جو ہمیشہ بائی بک گیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور جسٹس عائشہ کی ریمارکس کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملے یا نہیں ملے، نون والے اور جے یو آئی والے اور ایم کیو ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے. کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ تو لہٰذا یہ جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف خواجہ آصف صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا. ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں کوئی ان کا بھی کوئی درخشاں یہ ماضی نہیں ہے. ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے، کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے، کبھی افتخار چودھری جیسے ملعون کی شکل میں آئے، جیسے کبھی ثاقب نثار کی شکل میں آئے، جسٹس کوسا کی شکل میں آئے، جسٹس بندیال کی شکل. یہ کوئی اچھے جج نہیں تھے. ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا تعین ہے. تو لہذا اور پھر جو ہے خصوصاً 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے جو رول جو ہے پارلیمان کا اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی. عدلیہ میں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورت تھی لیکن اس انداز سے نہیں ہونے چاہیے تھے جس انداز سے کیے. مروت صاحب یہ کہیے گا کہ اگر آج مولانا فضل الرحمان آپ کی حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو کئی سارے پی ٹی آئی کے دیگر ایم ایل ایز بھی ایکسپوز نہ ہوتے؟ بے شک آپ نے ان کی پرداداری ہو گئی. بہت سے لوگ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایگری نہ ہونے کی شکل میں پلان بی بھی بنایا تھا اور وہ پلان بی یہی تھا کہ جو ریزرو پہ انہوں نے لوگ رکھے تھے انہوں نے پھر سامنے آنا تھا. یہ بتائیں کہ نواز شریف نے ایک شعر پڑھا تھا عدلیہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ آپ نے ارشاد بھی کہا تھا. ریبرٹل دیں گے میں تو شعر کا جواب دینا چاہتا تھا سر پلیز، لیکن اسپیکر صاحب نے اس وقت موقع نہیں دیا. پھر میں نے بات کی نہیں شعر کا جواب شعر سے دیں سر. شعر کا جواب لیکن وہ میں کل جب ایوان کا اجلاس ہوگا. ایک اس وقت یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ زین قریشی کو جب ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا تب سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. جو ہی ووٹ مکمل ہوئے زین قریشی کی کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گیا. دیکھیے زین قریشی صاحب کے حوالے سے بڑا محتاط بیان مجھے دینا ہوگا کیونکہ جب تک زین سے ملاقات نہ ہو بات نہ ہو. میں نے کہا سب یہ بک جاتے، زین کا بکنا جو ہے وہ زین قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا مروت صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو وہ جا رہے ہیں سر، بڑی کوشش کی، بڑی ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے قاضی فائد عیسیٰ کو بھی ماموں بنا ہی لیا.
आलिजा क्योंकि उनको बताया गया था कि शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। आखिर में 11th आवर में प्लान चेंज हो गया। काजी साहब ने बड़ी ख्वाजा रास्ता साहब तो कहते हैं बड़े नेक जज हैं, बड़े मुत्तकी कहा हैं। करता था। वो तो मैं 7 महीने पहले इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि वो बड़े इस तरह के अदलिया में कोई जज आया नहीं है जिस तरह बिल्कुल के- नहीं आया है। जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। जब ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे थे साथ राना तनवीर आंसर थे साथ बैठे। नहीं, मैंने उधर भी उनको भी जवाब दे दिया था। शायद आप लोगों ने हनीफ सुना नहीं। अब्बासी साहब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे उम्र यूब की तकरीर के दौरान।